اہل علم کے رتبے خدا کے کلام رسول کے فرمان سے تو بہت کچھ ثابت ہے، لیکن دنیا میں خلفاء اور بادشاہ بھی اہل علم کے رتبے میں بہت کچھ کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مرتبہ اور زہد و تقوی میں اپنی نظیر آپ ہی تھے، اکثر اوقات حضرت ابن عباس سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، الہی عبداللہ بن عباس کو کتاب اور حکمت سکھا دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی حضرت ابن عباس کے لیے۔ اس دعا کی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی علمی معلومات میں بہت وسیع تھے۔ ایک دفعہ کسی نصرانی بادشاہ کے چند سوالات لکھے ہوئے حل کرنے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور سوالات یہ تھے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا، وہ کون سی زمین ہے جہاں ابتدائی پیدائش سے قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج نکلا ہے، نہ پہلے نکلا کبھی اور نہ آئندہ کبھی نکلے گا؟ اس سوال کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے دیا کہ وہ زمین جس پر ساری عمر میں ایک دفعہ سورج نکلا ہے، پھر نہ نکلا اور نہ نکلے گا، وہ زمین سمندر کی گھاٹی قلزم سمندر کے تہ، جہاں فرعون غرق ہوا اور نیز موسیٰ ماں بنی اسرائیل کے پار اترے تھے۔ حضرت موسیٰ جب عصا دریا پر مارا تو دریا کے دو حصے ہو گئے، اور ان دونوں حصوں کے ایک دور ہونے سے بیچ سے ایک راستہ بن گیا، جو راستہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی سورج کی گرمی کی وجہ سے خشک ہوا، اور حضرت موسیٰ نے دریا پار کیا، اور پھر حکم الہی سے وہ اس دریا کو پار کر گیا۔ حضرت موسیٰ ماں بنی اسرائیل پار اترے اور فرعون اس میں غرق ہوا۔ اس زمین میں ساری عمر میں ایک دفعہ سورج نکلا ہے اور آئندہ کبھی نہیں نکلے گا۔